اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک میں اس والے ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے جو کہ پارہ نمبر 28واں پارہ ہے، اور سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 11 یعنی کہ لاسٹ آیت ہے۔ اس ورڈ کو دیکھ لیجئے کہ ہم اس ورڈ کو کیسے پڑھتے ہیں اور اس کو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ اس ورڈ میں مسٹیک کیا کرتے ہیں، یہ چھوٹا سا نون آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اسٹاپنگ سائن ہے۔ یہ اسٹاپنگ سائن نہیں ہے، اس نون کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ آج ہم اس رول کو سمجھیں گے کہ یہ نون کب پڑھا جاتا ہے اور کب نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اور سب سے پہلے تو اس سورت کا جو نام ہے وہ لینا سیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں سورہ جمعہ، تو جمعہ نہیں ہے۔ جیم کے اوپر بھی پیش ہوتی ہے، میم پر بھی پیش ہوتی ہے، اور عین کے اوپر زبر ہے، اور اس کے آگے جو گول والی تا ہے اس کو ہم ساکن کرتے ہیں، تو یہ پڑھا جاتا ہے جمعہ، جمعہ، ٹھیک ہے؟ اس نام کی کریکشن کر لیجئے، کیا نام ہے؟ سورۃ الجمعہ، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، وَإِذَا، ذال کو نرمی سے پڑھا جائے گا اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں راؤ، بہت سے لوگ اس کو راؤ پڑھتے ہیں، راؤ نہیں پڑھا جائے گا، را زبر را، حمزہ واو زبر او، را او، یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے جو کہ واو کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَإِذَا رَأَوْا، اس کے بعد ایک خالی الف آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس خالی الف کو آپ چھوڑ دیجئے کیونکہ بنا حرکت والے حروف کو نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے بعد ہے تجارتن، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور تن، یہاں جو دو زبر ہیں یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اس کے بعد ہے حمزہ واو زبر او، لام ہا زبر لہ، اولہ، واو زبر و، اولہ و، نون، نون زین نین، اولہ و نین، اس نون کو نون ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس نون کا نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نون قطنی، ٹھیک ہے؟ اور یہ نون جب بھی آیت کے درمیان میں آتا ہے تو اس کو ہم لازمی ریڈ کرتے ہیں۔ اگر تو یہ آیت کے اینڈ پر آئے تو پھر ہماری اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں، ہم نے اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اگر یہ آیت کے اینڈ پر آتا ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو مثال بھی دیتی ہوں، سورۃ الہمزہ کی فرسٹ آیت میں دیکھ لیجئے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہاں پر دیکھیے نون جو ہے آیت کے اینڈ پر ہے۔ اب ہم نے اس نون کو ریڈ نہیں کیا کیونکہ ہم نے یہاں پر سٹاپ کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کرتے ہیں، وقف نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ نون پڑھا جائے گا۔ اور پھر یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، نیچے نون قطنی جو ہوتی ہے نا، اس کے نیچے زیل لگا کے پھر اگلے والے ورڈ کے ساتھ
اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے. تو نون لام زیر نیل، نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ دیکھیے نون جو ہے آیت کے درمیان میں ہے، یہاں پر کوئی وقف بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اس نون کو ہم لازمی پڑھیں گے کیونکہ ہم یہاں پر سٹاپ تو کر نہیں سکتے نا. سٹاپ کرنے کی صورت میں یہ نون نہیں پڑھا جاتا. اب یہاں پر ہم سٹاپ کر نہیں سکتے ہیں، تو اسی لیے اس نون کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے. جب بھی یہ آیت کے درمیان میں آئے آپ اس کو لازمی ریڈ کریے گا، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں او لہون فضو، واؤ کو ہی نون کے ساتھ ملا دیتے ہیں، نون ساکن کے ساتھ، اور نون قطنی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے اس نون کو پڑھنا ہے اگلے والے نون کے ساتھ ملا کے، اور واؤ کو الگ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ او لہون فضو. جب نون قطنی کو نون ساکن کے ساتھ ہم یہاں پر ملائیں گے تو آواز کو ناک میں چھپائیں گے کیونکہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اور فا کو غود کے ساتھ سختی سے ملائیں گے. غود موٹا حرف ہے، پور پڑھے جانے والا ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. اور اس کے بعد غود واو مد پیش ذو، اس واو کے ساتھ ہم جب غود کو پڑھیں گے تو کم از کم 3 الف تک اس کو لمبا کریں گے کیونکہ یہ مد منفصل ہے. تو میں آپ کو مد منفصل کا قاعدہ بھی یہاں پر سمجھا دیتی ہوں کہ جب بھی یہ چھوٹی سی مد آپ دیکھیں اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ ورڈ کے اینڈ پر ہوگی اور اس سے آگے والا جو لیٹر ہوگا وہ حمزۃ الوصل سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا. جیسے الیہا یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ کس ورڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ حمزہ سے، یعنی کہ الف سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کے اوپر ہم زبر زیر پیش لگا کر پڑھتے ہیں وہ الف حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اس کو اپنے فرینڈ میں، اپنی فیملی میں لازمی شیئر کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.